کی خاطر اسلام نہیں چھوڑے. تو عرض یہ کہا کہ کعبے نے خوشیاں منائیں. کس نے منائیں؟ کعبے نے خوشیاں منائیں سرکار کے میلاد پر. نعرے لگائے. کیا لگائے؟ نعرے لگائے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رب محمد المصطفیٰ الان. فرمایا اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے. جشن مناؤ نبی پیدا ہو گئے. جشن مناؤ نبی پاک پیدا ہو گئے. سمجھے نا؟ جوشیلی سریلی تقریریں کرنے والے بڑے لوگ ہیں, ان کی ایمانداری سے کمی نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کو بتایا نا کہ کعبے نے سب سے پہلے خوشی منائی پیدا ہونے کے بعد. کس کے بعد؟ سارے بولو نا, پیدا ہونے کے بعد کعبہ نے خوشی منائی. اچھا صرف خوشی ہی نہیں منائی, کعبے نے سجدہ بھی کیا. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان کی آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. ان کی ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. سمجھا؟ اچھا اب توجہ سنیں. یہ بتائیں کہ نبی پیدا ہو گئے, کعبہ جھک گیا. کعبہ جھک گیا اور ایسا جھکا دیکھا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بھی میں واقعہ چھوڑ کر جا رہا ہوں, لیکن اس کی پہلے گواہی کس نے دی؟ آپ کے جد امجد سے بھی ہٹ کر سنیں گے حیران ہو جائیں گے. دساں یا نہ دساں؟ بولو نا. آج یہ باتیں پلے باندھ لینا, سمجھے نا, ان کو صحیح مانے آپ کو بڑے وقت میں کام دیں گی. کیونکہ اگر میں چاہوں تو نبی سے کی ولادت سے لے کر حلیمہ سعدیہ کے گھر کو پہنچا دوں, پھر لامکان تک معراج کے لیے لے جاؤں, سب کچھ کر سکتا ہوں. لیکن میں آپ کو آج اس بزرگ کامل کے قدموں کا صدقہ کوئی حقیقت والی چیزیں آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں کہ ہمارا آنا ہمیں قاری خضر صاحب نے اسی طرح نہیں بلایا. اچھا تو پہلے سب سے پہلے گواہی کس نے دی؟ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. کعبہ تو جھک گیا, سجدہ ریز ہو گیا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا, لیکن روایت انہوں نے آگے نہیں کی. روایت کس نے کی؟ سنیں گے. اس نے روایت کی جس کے متعلق قرآن جس کی مذمت کرتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے ابو لہب. وہ کون ہے؟ جانتے میں نہ سنا ہے ابو لہب کا؟ ابو لہب نے دیکھا, وہ کافر تھا نا, اس نے دیکھا کہ کعبہ گرا پڑا ہے. اس کو کیا پتا کہ مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی ہے. اس نے دیکھا, اس نے کہا یہ مکان تو گر گیا ہے. فٹافٹ گیا, ابو جہل کی کنڈی کھٹکھٹائی, چونکہ وہ کیف بردار تھا. یہ واقعہ سنیں, یہ آپ کو کام دے گا. کیف بردار تھا. اس نے آنکھیں ملتے ہوئے آیا, کہنے لگا اے ابو لہب خیر ہے. اپنے بھائی سے کہنے لگا کیوں اتنے بجے تو ایمان والے اٹھتے ہیں, تو کیسے اٹھ کر آ گیا ہے؟ چونکہ نبی پاک کی ولادت تو صبح سحور کے وقت ہوئی تھی نا. وہ کہتے ہیں اس وقت مسلمانوں کا کام ہوتا ہے اٹھنا, تو اٹھ کر. اس نے کہا بات سن, ایک پتے کی بات کرنے آیا ہوں. اس نے کہا بتا. اس نے کہا جس گھر میں جس مکان میں ہمارے 360 خدا ہیں وہ مکان گر گیا ہے. وہ مکان اگنا کو اپنے پہ گئی, سمجھے نا, اپنے پہ گئی. بھئی ایک کیا تھیا وہاں کا پھر تجھے. اس نے کہا میں دیکھ کر آیا ہوں, وہ ہمارے 360 خدا اس میں ہیں جو بت تھے ان کو وہ خدا کہتے تھے. کسی کا ناک ٹوٹا ہوگا, کسی کا کان ٹوٹا ہوگا, کسی کی زبان نکلی ہوگی, کسی کی آنکھیں نکلی ہوگی. ہمارے خداؤں کا تو معاذ اللہ برا حال ہو چکا ہوگا. اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا جلدی کر, مٹیریل اکٹھا کر, مستریوں کو بلا, مزدوروں کو بلا,
صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کمرے کو سیدھا کر دے، ورنہ نہ تیرا ککھ رہتا ہے نہ میرا ککھ رہتا ہے۔ میں دیکھو نا، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر مزار شریف دی چھت ڈھائے پوے آپ کو تو وہاں بھی کھا ویسے تساں اتھ منتا منے دے وے تارے ولی دی چھت ڈٹی پئی، آپ تو ول بھی ولی منے دے نا، وہ تو خدا منے دے نا، تو ان کا تو برا اثر ہونا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ چھت گر گئی ہے، مکان گر گیا ہے، اندر بتوں کا برا حال ہوگا، جلدی کر۔ ابھی وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، سمجھ آتی بھی کو نا، سمجھو تو آج سمجھاؤں سے میں واقعہ، ورنہ میں کوئی ہرنی دا واقعہ جو چاہوا ہے جی بھی کہیں مولوی کو کوئی واقعہ آوے نہ آوے، ہرنی دا واقعہ آوے دے، بی بی حلیمہ دا واقعہ آوے دے، جو او ڈاچی دے چاہتے ویندے پہنتے ڈاچی این ٹورتی ویندے تے ڈاچی اون ٹورتی ویندے، سارا سا کو پتہ ہے۔ بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے وہ گھر بھی جا کر مدینہ شریف کے قریب، مکہ مکرمہ کے قریب دیکھا ہے جہاں حلیمہ سعدیہ میرے مصطفیٰ کو لے کر گئی تھی، ان آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ جگہ بھی دیکھی، سمجھے نا؟ تو بار کے اس نے کہا اچھا تو کیا کیا؟ اس نے کہا جلدی کر، لوگوں کو اٹھا۔ اتنے میں ابو لہب کا بیٹا آ گیا جس کا نام ہے عتبہ۔ کیا نام ہے؟ عتبہ۔ عتبہ آ گیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا چاچا اور بابا خیر ہے، جھگڑ رہے ہو صبح صبح اٹھ کر؟ اس نے کہا بیٹا بس شرم کی بات ہے، ہم بتا نہیں سکتے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جس میں اپنے خدا ہے وہ مکان گر گیا ہے۔ اس نے کہا کب؟ اس نے کہا میں ابھی آیا ہوں۔ تو وہ اس کے باپ نے کہا، ابو لہب نے کہا میں آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ مکان گرا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں ابھی آیا ہوا ہوں تو وہ مکان تو اسی طرح سلامت تھا۔ پیو پوتر دی لڑائی پہ گئی، پیو آدھے ڈھائے پہ، پوتر آدھے میں نہیں ٹھیانا، وہ آدھے میں دیکھ کر آیا ہوں گرا ہوا ہے۔ اس نے کہا بات اپنے دماغ کا علاج کرا، میں تیرے بعد آیا ہوں، وہ تو اسی طرح سلامت ہے۔ اب ابو جہل نے کہا، اس نے کہا یہ دونوں باپ بیٹا آپس میں لڑیں گے، بہتر نہیں کہ ہم چلے جائیں وہاں۔ اب یہ گئے، توجہ سے سن، اللہ اکبر اللہ، یہ دونوں گئے بلکہ تینوں گئے، جا کر دیکھا تو کعبہ سلامت تھا۔ ابو جہل نے کہا ابو لہب میری نیند بھی تو نے خراب کر دی ہے، خامہ اٹھایا ہے، دیکھ یہ تو مکان تو سلامت ہے، کسی چیز میں دراڑ بھی نہیں پڑی، تریڑ ہی کہ نہیں پئی، تو یہ کیا تو نے کیا؟ اس نے کہا یار میں نے آنکھوں کو دیکھا، جب ان کو آپس میں لڑتے دیکھا تو کعبہ بول پڑا کہ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا۔ اعلیٰ حضرت نبی سب نقشے کہتے ہیں، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، او میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، وہ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے فرمایا کہ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے، کعبہ بھی بولتا ہے، کعبہ بھی بولتا ہے، کعبہ بھی بولتا ہے۔ آواز آئی، او بےایمانو لڑو مت، جھگڑا مت کرو، ابو لہب بھی سچا ہے، عتیبہ بھی سچا ہے۔ ابو جہل نے کہا دونوں کیسے سچے ہیں؟ کہنے لگا یاد رکھو اس نے مجھے گرا ہوا دیکھا تھا، اس نے مجھے سلامت دیکھا ہے، سچے دونوں ہیں، لیکن پاگلو میں گرا نہیں تھا، میں تو مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں جھکا تھا۔
ابو جہل کے پاس چونکہ چابی تھی نا، ایک خنگاہ دی چابی بھی کہنے کول تو ہو سی ہے جی، تو اس کے پاس کعبے کی چابی تھی. اس نے کہا کعبہ یہ تو بتا جھکا تھا تو؟ کہتا ہے میں نے سجدہ کیا ہے، مصطفیٰ کی ولادت کی جگہ پہ سجدہ کیا ہے میں. جو اس نے کہا کیوں جھکا ہے؟ اصل کچھ دن پیر پکڑے جڑے پکڑے تھے کیوں پکڑے ہوئے؟ انہاں بےمانہ کو پیر اچھے نہیں لگتے. اچھا ہمیشہ پیر انہاں دے نہیں ہوتے جڑے بےمان ہوئے. نہیں ایک تو زیادہ طویل نہ کیتا کرو. جن کے ملا شیخن فشیخ اللہ شیطان، فرمایا جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. تو صاحب مرشد ہی بھی ہے کوئی نا، بولو نا صاحب ماشاءاللہ. واہ جی واہ جی واہ. یہ بات تمہارے علاقے والے ہیں پکے مسلمان، سچے مسلمان. ہاں اللہ تعالیٰ فضل و کرم ہے. توجہ نہ سنا توجہ. اچھا تو بات یہ ہے، اس نے کہا کیوں جھکا ہے تو؟ ابو جہل پوچھ رہا ہے کہ کعبہ کیوں جھکا ہے تو؟ سوال کرنے والا ابو جہل ہے، کافروں کا سردار ہے. لیکن آگے قال الکعبہ، کعبہ بول پڑا. اس نے کہا کیوں نہ جھکوں کہ یہ وہ قد طہرنی ربی من انجاس الاسنام، ارے یہ وہ محبوب آ گیا ہے، تم نے میرے اندر بت رکھے ہیں، یہ مجھے پاک کرے گا. یہ جا ملاد سنا ہوئے ایمانداری نہ دس ایک ریکارڈ کر گنا ہے. جڑے منکر ہیں نا ملاد دے انہاں دے منہ دوتے بس کیا ہی ہے، کچھ نہیں سکتا. توجہ 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 توجہ. ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے کہ اس نے کہا قد تحقیق، کعبہ کہہ رہا ہے قد تحقیق یہ وہ محبوب آ گیا ہے کہ طہرنی ربی، اس کے صدقے مجھے رب پاک کرے گا، من انجاس الاسنام، اور بتوں کی نجاست سے پاک کرنے والا جو آ گیا. میلاد نہ مناؤ. بتوں نے اور فرمایا وَأَرْجَاسِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کی غلاظت سے اور بتوں کی برائی سے پاک کرنے والا آ گیا ہے. مسلمانوں یہ تو کعبہ اعلان کر رہا ہے کہ جس نے اپنے باطن کو صاف کرنا ہے وہ مصطفیٰ کا میلاد منائے. یہاں تک پہنچے ہے تو بڑا طویل واقعہ، میں اور شارٹ کرتے ہوں. یہ بتائیں کہ کعبے نے تعظیم کی نا نبی سے، نبی کے گھر کی طرف جھکا، سجدہ ریز ہوا، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہوا. اچھا یہ بتائیں کعبہ گھر کس کا ہے؟ ہون بولو کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. جھکا کس کو؟ نبی پاک کو. بولے نا گھر کس کا ہے؟ جھکا کس کو؟ تو اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جاتا؟ میرا گھر ہو کر نبی کو جھکتا ہے؟ ذرا توجہ کریں. اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جاتا؟ میرا گھر ہو کر مصطفیٰ کو تو جھکتا ہے، مجھے جھکتا، نبی کو کیوں جھکا؟ پر رب ناراض نہیں ہوا. رب ناراض نہیں ہوا. بلکہ میں اگلی بات بتا کر پھر میں یہ بات سنیں. یہ آخری قاری خضر عباس صاحب آخری طرف جا رہا ہوں، آپ سے معافی مانگتے ہو، آپ قبلہ قاری صاحب سے. یہ استاذ الحفاظ بھی ہیں، استاذ القرآ بھی ہیں، استاذ الاساتذہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سلامتی عطا فرمائے. سب سے پہلے تو ہم ان کے ادارے میں مہمان بن کر گئے ہیں نا، سمجھے جی. تو بار کے جو مہمان کی عزت کرے وہ مہمان ہی بڑا غلط ہے جو اس کی عزت نہ کرے، ہے جی. اچھا توجہ توجہ. دیکھیں یہ بچے چھوٹے چھوٹے جنہیں خود پیسوں کی ضرورت ہے وہ میرے مصطفیٰ کے اللہ اکبر ملاد میں پیسے دینے آ جاتے ہیں. یہ تو آکھیا ابا یہ پیسے میں اپنی جھولی گھتے نا پر قربان ونجاؤں ابے تو قربان ونجاؤں بال تو جڑا نبی سے دے ویلا پیا دے دے.
ایک گال ادھر تک چلے جائیں اس واسطے کہ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں یہ جو ہم پیسے دیتے ہیں یا لنگر تقسیم کرتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم کھا کر میں آپ کو کہتا ہوں کہ دینے والے سارے جنتی ہیں، چاہے ادارے میں دیں چاہے مصطفیٰ کے میلاد میں دیں، دینے والے بولے نا، دینے والے سب جنتی ہیں۔ اچھا، چونکہ فرشتے جب آئیں گے نا، جیسے میں تو اس کو چھوڑ کر جا رہا تھا، فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آ گئے، فرشتوں نے جب دیکھا یہ جویا برادری بھی بڑی اچھی برادری ہے، باقی برادریاں بھی بڑی اچھی برادری ہیں، ماشاءاللہ العزیز، حضرت تعارف ماشاءاللہ اوسیں جلال چنا وجائے اسا تاری مسجد دیکھتے ہیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں قبلہ معذور ہی کا چاہنا جو میں بڑے مشکل کھڑا تھی تھا، ٹھیک ہے نا کھڑا، اچھا اچھا اچھا، سمجھے بھی؟ اچھا، تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا، فرشتوں نے دیکھا نا تو کہا کہ مولا ان سب کو بخش دے، ان سب کو بخش دے، ہمارے لیے دعا کر دے، یا اللہ ان سب کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں بخشوں؟ یہ تیرے مصطفیٰ پر قربان ہو رہے تھے، تیرے محبوب پر قربان ہو رہے تھے، دیوانے تھے، یہ محبت و عقیدت و چاہت کے ساتھ تیرے محبوب کا ذکر سن رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تمہیں کیسے یقین ہے کہ یہ دل سے محبت کر رہے تھے؟ سمجھ آئیے؟ چھوٹا چھوٹا ٹوٹکا بتا دوں، پھر آپ کو جلالی صاحب اپنے جلال و کمال سے انشاءاللہ خطاب سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا وجود سلامت رکھے۔ ان کے بھی بڑے چرچے سنے ہیں، دیکھنے کی تمنا تھی، صاحب مزار نے دکھا دیا، صاحب مزار نے دکھا دیا۔ یہ ہوتے ہیں، سمجھے نا، اللہ والے، یہ ہیں اللہ والے جو دیتے ہیں سب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا سب کچھ۔ بات تو صرف اتنی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کیسے کہتے ہو کہ یہ دیوانہ وار بیٹھے تھے، محبت سے بیٹھے تھے، عقیدت سے بیٹھے تھے، چاہت سے بیٹھے تھے؟ فرشتوں بتاؤ تمہارے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ تم نے اندازہ کیسے لگایا؟ تم نے کیسے کہہ دیا؟ ماشاءاللہ العزیز، یہ بڑی اچھی قبلہ قاری صاحب واسطے بھی کرسی اتبلا کاملین دے کول کرسیاں دے کوئی کم ہے جی؟ ہاں ماشاءاللہ، بیٹے اڑے جگہ دے دے، جگہ دے دے، جگہ دے دے۔ ایک کرسی کوئی سیاسی تا نہیں جائے، ایک کوئی سیاسی کرسی تا نہیں نا جو جڑی صرف سیاست دان اندھوں تے قابو کریں، اے تو سرکار دے غلامہ دے واسطے ہے، کیونکہ انہاں کو پتہ ہے جو ایک کرسی دے قائل کہیں نہیں، یہ ضروری نہیں آدھے کرسی، مجبوری ہے تاکہ عوام کو دیکھے نہیں بیٹھے تھے، سنا میں نہیں بیٹھے، سمجھا؟ اچھا، تو بات یہ توجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں تمہارے پاس ثبوت کیا ہے کہ یہ خوش ہو رہے تھے؟ توجہ ہے، توجہ توجہ، تم نے جو کہا یہ خوش ہو رہے تھے، یہ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ عرض کریں گے مولا اگر خوش نہ ہوتے تو سرکار کی میلاد میں یہ پیسے نہ دیتے۔ اپنی سرائے کی بولے آئے ویلا ویلا ڈیویژن کو ہے نا۔ اچھا ایمان نال دسو جہاں بال پر نیدہ پہ ہوئے بھامے کو سدو یا کہیں کو نہ سدو آتے جو اندھے گھوٹ دے ہوتے ہو ویل گھولے چاہ تو آپ کو لگتا کاوڑ ویسی کاوڑ لگتی کیوں گھولیے ہتھو پہ کو کہہ دو علامہ صاحب دیکھو یہ کو سجدہ ہی نہ سے یہ آتے ویلان کھولے اس کو بلایا بھی نہیں تھا، اس کو دعوت بھی نہیں دی تھی، اس نے پھر بھی آ کر ڈوٹوں کی برسات کر دی۔ وہ عرض کریں گے کہ مولا تعالی ہمیشہ وہی نوٹ دیتا ہے جو خوش ہوتا ہے، یہ تیرے مصطفیٰ کا ذکر سن کر خوش ہو رہے تھے، یہ نوٹ دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب گواہ بن جاؤ، یہ اٹھیں گے بعد میں جنت بھی پہلے بن گئے۔
توجہ توجہ. تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالی بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ کعبہ جھکا, کعبے نے سجدہ کیا. اچھا تو گھر کس کا تھا؟ اللہ کا. دیکھیں حق بنتا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتا کہ کعبے میرا گھر ہو کر نبی کو جھکتا ہے, گروا دوں تجھے, کیونکہ اللہ نے گھر بنوائے بھی ہیں, اللہ نے گھر گروائے بھی ہیں. قرآن پڑھ کر دیکھیں نا, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. فرمایا وہ مسجد جو مدینہ شریف میں بنی تھی, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا, محبوب غلاموں کو لے جاؤ, اس مسجد کو گروا دو. یا اللہ قوم کیا کہے گی, میں تو مسجدیں بنانے آیا ہوں, یہ کہیں گی مسجدیں گرا رہے ہیں. فرمایا قوم کو بتا دو یہ مسجدیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, جتنی مسجدیں سب میری ہیں, لیکن مجھے اپنا وہ گھر پسند نہیں جہاں مصطفیٰ کے گلے ہوں. مجھے اپنا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کرو. آخری بات, اب چونکہ حضرت صاحب نے خطاب کرنا ہے اور میں ان کی آمد کا منتظر تھا کہ آئیں گے, تو میں نے ویسے حقیقتاً شوق ضرور تھا کہ میں خطاب سنوں, لیکن تو کو پتہ ہے ربیع الاول دا مہینہ مجبوریاں بڑھیا ہیں. سمجھے یہ تو ان بچوں کی کہ اچھا تو حق یہ بنتا کہ رب نے اس کو گروا دیا. اچھا بلکہ اس کو گروایا نہیں, اپنے محبوب سے فرمایا, محبوب قبلہ علامت سے, محبوب یہ کعبہ کیوں جھکا ہے؟ یا اللہ میری پیدا ہونے, میری ولادت, میری پیدائش کی خوشی میں. فرمایا پھر اسے لنگر نہیں دو گے؟ لنگر جان دے وے تو سہیں کوئی تقسیم کرے سو کہنا اے نے جو قبران والے جو تھے تو آدھے بے اینا کو کھاوڑ ضرورت کرنی جیرے قبران دے ویچ آسن ہوتا کاسن بات بھئی خاموشی سے سنیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے سرکار ناراض ہو جاتے ہیں اگر کوئی آدمی دوسری طرح توجہ کرے, سرکار ناراض ہوتے ہیں. تو اس لیے محبت سے آپ نے یہ بنایا ہے تو منایا ہے, تو اس کو دیکھیں بھی سی. تو اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اگر تیری میلاد پر انہوں نے خوشی منائی ہے کعبے نے, تو کعبے کو کوئی خیرات نہیں دے گا, کعبے کو لنگر نہیں دے گا. آج میں آپ کو بتاؤں, اچھا یہ بھی ایک طویل واقعہ ہے, میں اس طرف نہیں جا رہا. وہی وقت آ گیا کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. نبی پاک نماز پڑھ رہے ہیں, 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں, 2 رہی ہیں ابھی باقی ہیں, کہ خیال ہے جو اللہ نے فرمایا تھا جو کعبے نے میلاد کی خوشی کی ہے اسے بھی لنگر دینا ہے. عرض کی مولا پھر لنگر دے دوں؟ مولا لنگر دے دوں؟ فرمایا ہاں ہاں, پر کیا دو گے؟ عرض کی مولا کعبہ تو نے بنایا ہے, قبلہ میں بنا دیتا ہوں. تو یہ کعبہ اگر قبلہ بنا ہے مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی منانے پر بنا. سمجھا ایویں نہیں ہر کوئی میلاد نہ بنے جاتا. توجہ سے سنیں آپ. اچھا بلکہ ابھی تو یہ ہے نا, تو نبی پاک نے اپنا چہرہ کر دیا کعبہ کی طرف تو وہ قبلہ ہو گیا. اچھا ایک بات اور بنتی ہے قبلہ مفتی صاحب, بات یہ بنتی ہے کہ سرکار کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, تیری رضا پر ہم قبلہ بنائیں گے, تو اپنے گھر کی طرف رخ کر دیتے. اللہ نے تو اختیار دے دیا ہے, تو پھر کعبہ تو پہلے ہی عزت والا گھر ہے, سمجھے نا. تو یا رسول اللہ یہ پھر کعبہ کیوں پسند آیا؟ اب اگلی بات مصطفیٰ کی ہے. آپ نے زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اچھا دیکھیں نا جی. اچھا تو بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ فرمایا, فرمایا تم سوچتے ہو کہ مجھے اجازت تھی کہ جس طرف چہرہ کروں, مجھے کعبہ
کی طرف میں نے چہرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ تم سمجھو گے کہ اس نے میرے پیدا ہونے کی خوشی منائی ہے. بھی یہ جملہ اگر فرماؤ تو میں دس رہے ہوں. ناراض تھی وہ تو بل مہربانی تھوڑی سنا دوں. فرمایا اس لیے نہیں کہ صرف میرے ہونے کی خوشی کی ہے. توجہ ہے. فرمایا لوگوں اس لیے نہیں میں نے اسے قبلہ بنایا کہ میرے پیدا ہونے کی خوشی کی ہے. اور کعبہ کو یہ اعزاز حاصل ہے ایک پیدا ہوا تو جھک گیا, دوسرا پیدا ہوا تو کھل گیا. قربان جاؤں کعبہ تیری محبت پر بھی. نبی پیدا ہوئے تو جھک جاتا ہے, علی پیدا ہو تو کھل جاتا ہے. علی پیدا ہو تو کھل جاتا ہے. دونوں کی ولادت کی خوشیاں کعبہ نے منائی. اس لیے اللہ کی عزت کی قسم یہ خوشیاں منانا سنت کعبہ بھی ہے, سنت ملائکہ بھی ہے, سنت انبیاء بھی ہے, سنت خدا بھی ہے. وقت نہیں ورنہ میں سارا آپ کو بتاتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں کیسے کب سے شروع ہوئی. اگر میرے ایمانداری سے میں آپ کو بتاؤں تو ابھی کائنات نہیں بنی تھی, مصطفیٰ کا میلاد ہو رہا تھا. ابھی کائنات نہیں بنی تھی, مصطفیٰ کا میلاد منایا جا رہا تھا. تو میں اس لیے تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک تو میلاد نہ چھوڑتا نہ رے سو, کعبے کو سجدہ کرنا نہ چھوڑنا, اور جب سجدہ کرنا تو کعبے پر خوش ہونا کہ کعبہ قربان جائیں تیری قسمت پر, نبی پیدا ہو تو جھک جاتا ہے, علی پیدا ہو تو کھل جاتا ہے. یہ کعبہ کا مقام ہے, یہ کعبہ. تو لہذا اس لیے نہ کعبے کی طرف سجدہ چھوڑنا, نہ میلاد چھوڑنا, نہ دربار چھوڑنا, یہ بھی یاد رکھیں. اس لیے کہ چشتیہ دربار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ حضرات پر کرم فرمائے, اسی طرح بیٹھے رہنا, سمجھے نا. حضرت قبلہ مفتی صاحب اب خطاب فرمائیں گے, اور میں نے ان کے خطاب کے بڑے بڑے لوگوں سے ان کے مداح دیکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب سر کے بادشاہ ہیں, شہنشاہ ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. بار کہ اگر مجھ سے پہلے تشریف لاتے تو میں ان کی پہلے خطاب سن لیتا. اب چونکہ ان پر ہے, ان کی مرضی, ان کا علاقہ ہے, میں ساری رات ہی خطاب کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.